ایک دور تھا، عورتوں کا دینی مزاج تھا، عورتوں کے اندر تقویٰ تھا، عورتوں کے اندر طہارت تھی، عورتوں کے اندر پاکیزگی تھی، عورتوں کے اندر شرم تھی، عورتوں کے اندر حیا تھی. تو پھر ان کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے وقت کے ولی ہوا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک نوجوان سفر میں جا رہے ہیں، لمبا سفر ہے، پیدل سفر کرتے کرتے تھک گئے، شدت کی بھوک بھی لگی، پیاس بھی لگی ہوئی ہے، بھوک بےتاب کر رہی ہے. نہر کے کنارے کنارے چل رہے ہیں. نہر میں دیکھا ایک سیب ہے، سڑا ہوا ہے، ہلکا پھلکا ہے، پانی کے اوپر تیرتا ہوا جا رہا ہے. بے تحاشا بھوک سے بےتاب ہو کر اس سیب کو اٹھایا اور دھو کر کھا لیا. جب جان میں جان آئی، خیال آیا ارے یہ سیب کا تو میں مالک نہیں تھا، یہ سیب میں نے کھا لیا، میرے لیے ناجائز ہے، پتہ نہیں یہ کس کا سیب ہے. تلاش کرتے کرتے پتہ چلا فلانے جگہ پر کئی کلومیٹر دور پہ ایک باغ ہے سیب کا، وہ باغ کے جھاڑ کا یہ گرا ہوا سیب تھا. اب دل میں ایک فکر پیدا ہو گئی، ارے کھانے کو تو کھا لیا، بھوک مٹانے کو بےتابی میں سیب کو اپنے حلق کے نیچے اتار لیا، لیکن کل حشر کے میدان میں خدا کو جواب دینا ہوگا. اللہ کے پاس مجھ سے باس پرس ہوگی، تو نے ایک حرام کا سیب کھا لیا تھا، تو نے چوری کا سیب کھا لیا تھا، مالک کی اجازت کے بغیر تو نے سیب کو اپنے پیٹ میں اتار لیا تھا، تجھے اس کا حساب دینا پڑے گا. بے چین ہو گئے اور تلاش کرتے کرتے باغ تک پہنچ گئے. باغ کے مالک کو آواز دی. باغ کے مالک بھی بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. ولی را ولی می شناس، ولی کو پہچانتا ہے، اللہ والے کو پہچانتے ہیں. جب یہ نوجوان جا کر ان سے عرض کرنے لگا حضرات میں مسافر ہوں، بے قراری میں، بھوک کی شدت اور بےتابی میں نے آپ کے باغ سے گرے ہوئے ایک سیب کو اٹھا کر کھا لیا، وہ میرے لیے حرام تھا، میں اس کو حلال کرنے کے لیے آیا ہوں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، غلطی سے میں نے وہ سیب کھا لیا. وہ بزرگ تان لیے یہ نوجوان متقی ہے، یہ نوجوان پرہیزگار ہے، اس کے اندر خدا کا ڈر ہے، آخرت کا ڈر ہے، آخرت میں جواب دہی کا تصور لے کر یہاں تک آیا ہے. پہچان لیے اور بولے کہ بیٹا ایسے معاف نہیں کروں گا، معافی کے لیے بھی میرے پاس کچھ شرطیں ہیں، قیمت دے دو. کہنے لگا کہ میرے پاس قیمت دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. کہا کہ جب قیمت دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو پھر میری شرط ماننا پڑے گا. کہا فرمایا تم کو میری بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا، میری بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا. آج معاشرے میں ہمارے بھی اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہیں، بچیوں کے رشتے تلاش کرتے ہیں، لیکن ہر ماں باپ کی فکر یہ ہے داماد مالدار ہونا، داماد کھاتے پیتے گھرانے کا ہونا، داماد جو ہے جاب ہولڈر ہونا، داماد کوئی کمپنی کا مالک ہونا، داماد کوئی بڑا بزنس مین ہونا یا گورنمنٹ جاب ہونا، داماد کا بنگلہ ہونا، میری بیٹی کو کار میں لے کے گھومنا، میری بیٹی کو عیش کرانا. ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہے. کوئی ماں باپ یہ نہیں سوچ رہے میرا داماد دیندار ہونا، میرا داماد متقی ہونا، میرا داماد پرہیزگار ہونا، میرا داماد اللہ کا ولی ہونا، میرا داماد حافظ ہونا، میرا داماد عالم ہونا، میرا داماد مفتی ہونا، میرا داماد معلم ہونا، میرا داماد محدث ہونا. یہ فکر نہیں ہے. فکر ہے تو دنیا کی فکر ہے، مال کی فکر ہے. میری بیٹی کو آرام سے رکھے، آخرت جائے بھاڑ میں کوئی فکر نہیں ہے. اور یہاں اپنی بیٹی کا نکاح کر رہے ہیں، بیٹی کا رشتہ کر رہے ہیں. نوجوان کو تاڑ لیے، یہ تقویٰ طہارت والا ہے، نیک اور صالح ہیں، اس لیے کہا کہ میری بیٹی سے شادی کرنا ہوگا. لیکن سنو میری بیٹی کیسی ہے بتاتا ہوں. سنو میری ماں اور بہنوں، آج کے اس جلسے سے یہ پیغام لے کر جاؤ عورت کو کیسے ہونا چاہیے، ایک بیٹی کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، اپنی بیٹیوں کی تربیت کیسے کرنا چاہیے. کہنے لگے میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے، میری بیٹی کانوں سے بہری ہے، میری بیٹی ہاتھوں سے لولی ہے، میری بیٹی کے پیر نہیں ہے، پیروں سے معذور ہے، آنکھوں کی معذور، کانوں کی معذور، زبان کی معذور، گنگی منہ کی ہے اور جو ہے لنگڑی اور لولی ہے. تم کو اس سے شادی کرنا پڑے گا. ارے مرتا کیا نہ کرتا، اگر سیب کھانے کے جرم کو معاف نہیں کریں گے کل حشر کے میدان میں خدا کے سامنے پکڑ ہوگی، اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا. میں اپنے خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا اگر اس لنگڑی لولی اور مکی بہری اندھی لڑکی سے اگر میں شادی کر لوں. ارے چند دن کی دنیا ہے، کیسے بھی گزر جائے گی، گزارنا تو ہے ہی. چلو آخرت کی فکر کے لیے، آخرت کی پکڑ سے بچنے کے لیے مجھے یہ رشتہ منظور ہے. رشتہ منظور کر لیا، ماشاءاللہ، نکاح ہو گیا. حضرت نے وہی باغ میں دو گواہوں کو بلایا، نکاح پڑھ دیا. دنیا میں یاد رکھ لو میرے بھائیوں، شریعت کے اندر جتنی عبادتیں ہیں
نکاح بھی ایک عبادت ہے، شادی بھی ایک عبادت ہے. یہ الگ بات ہے ہمارے معاشرے میں نکاح اور شادی کو رسم سمجھا جاتا ہے. نکاح اور شادی اور ولیمے کو لوگ کہتے ہیں بابا آدم سے سلسلہ چل رہا، اب تک چل رہا، قیامت تک چلیں گا. بڑے لوگ شادیاں کر رہے، ہم بھی کر رہے. امت کے نوجوانوں کو پتہ نہیں ہے، امت کی بیٹیوں کو پتہ نہیں ہے. نکاح فرض ہے، نکاح عبادت ہے، نکاح سنت ہے. عبادت اور سنت سنت طریقے پہ ہوتے ہیں، عبادت اور سنت اللہ کے مرضی کے مطابق ہوتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. علماء دیوبند، علماء دیوبند. نکاح ہو رہا ہے سادگی کے ساتھ، اتنا آسان ہے نکاح. ارے 2 رکعت نماز پڑھنا مشکل ہے. نماز کے لیے شرائط ہے، نماز کے لیے وضو کا ہونا، نماز کے لیے غسل کا ہونا، نماز کے لیے وقت کا ہونا، نماز کے لیے جگہ کا پاک ہونا، نماز کے لیے بدن کا پاک ہونا، نماز کے لیے کپڑوں کا پاک ہونا، نماز کے لیے وقت کا پایا جانا بھی ضروری ہے. اور جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد بھی ضروری. نکاح کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. نکاح اتنا آسان ہے، 2 رکعت نماز پڑھنا مشکل ہے. اللہ کی قسم نکاح اس سے زیادہ آسان ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا ہے نکاح میں؟ 2 گواہوں کی موجودگی میں لڑکی کی طرف سے لڑکی کا ولی یا لڑکی کا وکیل کسی نوجوان لڑکے کے سامنے، دلہے کے سامنے یہ اقرار کرتا ہے اور یہ معروضہ پیش کرتا ہے، میں نے اپنی وکالت سے یا اپنی ولایت سے اپنی لڑکی کو یا فلانی لڑکی کو اتنے مہر کے بدلے تمہارے نکاح میں دیا، کیا تم نے قبول کیا؟ لڑکے نے کہہ دیا ہاں میں نے قبول کیا. میرے بھائیو سوچو کتنا وقت لگا اس نکاح کے کرنے میں. ارے سیکنڈوں میں نکاح ہو جا سکتا ہے، لیکن آج ہم نے اپنے معاشرے میں لین دین، گھوڑا جوڑا، کھانے کی بھیک مانگ مانگ کر کھانے کی عادت نے ہم لوگوں کو اتنا مجبور کر دیا. ہماری بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے، عمریں گزرتی چلی جا رہی ہے، سر کے بال سفید ہو رہے، ان کا کوئی رشتہ تھامنے کو تیار نہیں ہے، کوئی ان کا رشتہ منظور کرنے کو تیار نہیں ہے. آج ہم نے معاشرے کے رسم و رواج کی وجہ سے معاشرے میں نکاح کو مشکل بنا دیا، زنا کو آسان کر دیا. آج زنا کے اڈے آباد ہے، زناکاری کے اڈے آباد ہے. نکاحوں پر دیر ہونے کی وجہ سے، شادی میں تاخیر ہونے کی وجہ سے آسان کام کو ہم نے مشکل بنا لیا. الغرض بزرگ نے نکاح پڑھا دیا، اب ان کو نہ گھر ہے نہ دار ہے، بے وطن ہے، دیار غربت میں ہے. کہا کہ حضرت میرے پاس تو گھر نہیں. کہا کہ اسی باغ میں میرا گھر ہے، اسی میں رہ لینا. کہا کہ جاؤ، شام ہو گئی، رات ہو رہی، تمہاری دلہن تمہارا انتظار کر رہی ہے. اس نوجوان نے قبول تو کر لیا، منظور تو کر لیا، لیکن دل میں ایک ہیبت ہے، پتہ نہیں کیسی ہوگی. لنگڑی بھی ہے، لولی بھی ہے، بہری بھی ہے، اندھی بھی ہے، کیسے میرا گزارا ہوگا. بس ڈرتے ڈرتے کمرے میں قدم رکھا، اور کمرے میں قدم رکھتے ہی سنت ہے گھر میں داخل ہوتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا. گھر میں داخل ہوتے کیا کرنا؟ سلام کرنا. کون کرنا؟ آدمی کرنا، مرد کرنا، آنے والا کرنا، عورت نہیں. عورت نہیں. ہم لوگ انتظار کرتے بیوی آ کے سلام کرنا. سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں داخل ہوتا سلام کرنا. شروع کریں گے نا آج سے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور ماں بہنیں بھی سنیں، اگر بیٹا گھر میں آ کے بہو کو سلام کر رہا تو تانے نہیں دینا. کیا رے جورو کی مہریہ میں نمازاں پڑھ رہا، جمعہ 8 دن نے ہوا، سلامہ ٹھوک رہا، دیکھو کیسا. بولتے نہیں ساسو ماں. نہیں، ماں اور بہنوں دین سیکھو، علماء سے سیکھو، مدرسوں سے سیکھو. کمرے میں پہنچے، سلام کیا اپنی بیوی کو. بیوی جواب دے رہی ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پریشان کیا بولے تھے حضرت؟ سسرے صاحب کیا بولے تھے؟ مکی بولے. پھر قریب جا کے گھونگھٹ اٹھائے، بلا کی خوبصورت، آنکھیں کھول کے دیکھ رہی. انہیں بولے اندھی بولے، انہیں دیکھو کتنی خوبصورت ہے، کیسے آنکھا، ہاتھاں دیکھ کے ہاتھاں اچھے، پاواں دیکھ کے پاواں اچھے، بول رہی بھی سن رہی بھی. الٹے پاواں باہر آ گئے. میں غلط کمرے میں گھس گیا کہ کیا آئے گی بول کے. اپنے جیسا رہا تو الٹے پیر واپس آئے، حضرت کے پاس گئے. بولے کہ حضرت یہ کیا؟ بولے کہ نہیں، میری ایک ہی بیٹی، اکلوتی بیٹی وہی ہے، سب انہی سے. بولے آپ تو ایسا بولے. ہاں بیٹا صحیح بولا، آج تک میری بیٹی نے کسی نامحرم پر نگاہ نہیں ڈالی، کسی نامحرم کو نہیں دیکھی، ناکوں سے اندھی ہے. سبحان اللہ. سنو میری ماں اور بہنوں، پردہ صرف یہ نہیں ہے
کہ کوئی عورت کو جو ہے کوئی مرد جو ہے عورتوں کو نہ دیکھے. عورتوں کے لیے بھی پردہ ہے کہ عورت کسی مرد کو نہ دیکھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے, مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں, صحابہ میں تذکرہ چل رہا, دنیا کی سب سے اچھی عورت کون ہے؟ مختلف صحابہ اپنے اپنے انداز سے مختلف باتیں بیان کر رہے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ اپنے گھر تشریف لاتے ہیں, کچھ کام سے بی بی فاطمہ نے دیکھا علی متحیر ہیں, علی پریشان ہیں. پوچھا علی کیا بات ہے؟ کہا ابا جان کی مجلس میں, آقا کی مجلس میں ایک مسئلہ چھڑ گیا ہے, ایک سوال اٹھا ہے, سب دنیا کی سب سے بہتر عورت کون ہے, دنیا کے سب سے اچھی عورت کون ہے؟ لوگ مختلف باتیں کہہ رہے ہیں, میں پریشان ہوں, میں کیا کہوں؟ بی بی فاطمہ نے کہا علی میں بتاتی ہوں تمہیں دنیا کی سب سے اچھی عورت کون ہے. کہا بی بی فاطمہ نے علی جاؤ آقا کی مجلس میں جا کے عرض کر دینا, دنیا کی سب سے اچھی عورت وہ ہے جو کسی دوسرے مرد کو نہ دیکھے, دنیا کے سب سے اچھی عورت وہ ہے جس کو کسی دوسرا مرد کبھی نہ دیکھے. یہ ہوتی ہے دیندار عورت. عورت کو کوئی نہ دیکھے, عورت کسی کو نہ دیکھے. کہنے لگے آنکھوں سے آج تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا, کانوں سے آج تک میری بیٹی غیبت نہیں سنی, میری بیٹی کسی کی چغلی نہیں سنی, میری بیٹی کانوں سے کوئی گانے کی آواز نہیں سنی, زبان سے مکی اس طرح ہے, گونگی اس طرح ہے, اپنی زبان سے سوائے حق بات کے, سوائے قرآن کی تلاوت کے, سوائے اللہ کے نبی کی باتوں کے, سوائے دین کی باتوں کے, سوائے خیر کی بات کے, آج تک کبھی اس کی زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکلی. زبان کی گونگی. ان ہاتھوں سے کبھی کسی پہ ظلم نہیں کیا, ان ہاتھوں سے کبھی کسی کو ستایا نہیں, ان ہاتھوں سے کبھی گناہ کا کام نہیں کیا, ان پیروں سے کبھی گناہ کے اڈوں پہ نہیں گئی, ان پیروں سے کبھی غلط راستے پہ چل کر نہیں گئی, ان پیروں سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی. اس اعتبار سے میری بیٹی آنکھوں کی اندھی بھی ہے, کان کی بہری بھی ہے, زبان کی گونگی بھی ہے, ہاتھوں کی لولی اور پیروں کی لنگڑی بھی ہے. میرے بھائیوں نکاح ہو گیا, رخصتی ہو گئی, وداعی ہو گئی, گزارا ہو رہا ہے. 9 مہینے کے بعد میں ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے. ہائے ہائے, سنو میری ماں اور بہنوں, وہ بچہ پیدا ہونے والا کون ہے؟ پوری دنیا اس بچے کو محبوب سبحانی, خطب ربانی, سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. علماء دیوبند, علماء دیوبند. مائیں جب نیک ہوتی ہے تو اولاد ایسی پیدا ہوتی ہے, باپ تقوی والا ہوتا ہے تو اولاد ایسی پیدا ہوتی ہے. آج ہر گھرانے کا رونا ہے, مولوی صاحب بچے نافرمان ہیں, بچے دغا باز ہیں, ماں باپ کی سنتے نہیں. ارے کوئی تعویذ دے دو, کوئی دعا. ارے تعویذوں سے کیا ہونے والا ہے؟ دوسروں کی دعاؤں کا وہ اثر نہیں جو ماں باپ کی دعاؤں میں ہے, دوسروں کے دعاؤں میں وہ اثر نہیں جو ماں باپ کے اخلاق میں ہے, جو ماں باپ کے کردار میں ہے, جو ماں باپ کے ایمان میں ہے, جو ماں باپ کے سینوں کے اندر چھپے ہوئے اخلاق ہے, اس کا جتنا اثر ہے کسی دوسرے کی دعا کا وہ اثر نہیں ہوتا.